الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ والد جو ہوتا ہے اس کا قدر اور اس کی عزت بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ جب والد باہر سے آتا ہے جب والد باہر سے آتے ہیں تو بچے مچل جاتے ہیں کہ میرے والد آ رہے ہیں، اور جب والد آتا ہے تو دروازہ کھولتا ہے۔ جب والد آتے ہیں تو جو 10 سال کی جو بچیاں جو ہوتی ہے وہ دروازہ کھولنے کے لیے دوڑتی ہے، کیوں؟ میرے ابو جان آ رہے ہیں۔ محبت ہوتا ہے بچوں سے، جو محبت ہوتا ہے والد کا۔ اور چھوٹا بچہ ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، یہ جو ہیں یہ گھر کی شان ہے، گھر کی چراغاں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گھر میں اگر چھوٹے بچے نہیں ہوتے ہیں تو گھر بالکل غمخوار کی طرح لگتا ہے، لیکن جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں تو چراغاں خوشحالی کی طرح، خوشبو کی طرح پھیلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں سے محبت کرو۔ والد جو ہوتا ہے اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور بچے بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ میں بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہوں جب والد باہر سے آتا روزی کے لیے، روزی لے کر آتا ہے گھر، پیسے وغیرہ لے کر کے آتے ہیں گھر، تو بچیاں دوڑتی ہیں میرے ابو آئے، فوراً جا کر کے دروازہ کھلتی ہے اور ابو کو چادر دسترخوان بھی بچھاتی ہے اور گلاس میں پانی لے کر کے دوڑتی ہے ابو کو پلانے کے لیے۔ یہ محبت کا ایک تحفہ ہے۔ اس لیے بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بہت بڑا مقام ہے بچوں کا۔ بچے اگر والد سے محبت کرتا ہے یہ نشانی ہے، خون کا نشانی، کہتا خون کا نشانی۔ اگر آپ میری اتنی عزت نہیں کریں گے لیکن اپنے جو خون کا جو جگر ہوتا ہے وہ والد سے محبت کرتی ہے۔ والد اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے اور خیال بھی کرتا ہے، میں روزانہ باہر آتا ہوں اپنے بچے کے لیے، کبھی کنگن بھی لے لیتا ہوں، کبھی چوڑی بھی لے لیتا ہوں، کبھی بچے کا جو خواہش مند ہے، جو الفاظ ہے اس کی پوری بھی کرتا ہے۔ جب بچے کے لیے جب اگر ایک کھلونا لے لیا جائے تو بچے تڑپ جاتی ہے، کیوں؟ میرے ابو لے کر کے آئے ہیں۔ یہ بچے ہیں، چھوٹے سے بچیاں ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو بچے مچلنے لگتے، میرے ابو جانا ہے۔ جتنے ابو کی خوشی میں غم ہوتا ہے، خوشی ہوتا ہے، وہ اپنی والدین میں خوشی نہیں ہوتا ہے جتنے والد میں خوشی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جس کے گھر میں والد نہیں ہے، جس کے گھر میں والد نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بچے بچیاں ہیں جو یتیم خانے میں پل رہا ہے۔ اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے۔ ایسے ہیں زندگی۔ اگر والد نہیں ہے تو والد تو ہے پورے کائنات کا آقا، دو جہاں کا مالک، آسمان و زمین کا مالک میرا اللہ، وہ سب کا دھیان رکھتا ہے۔
لیکن اگر آپ کو وقت ملے تو یتیم کے سروں پہ ہاتھ جا کر رکھیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمارے حضور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یتیموں کے سر پر اگر ہاتھ بھی رکھو گے تم کو بہت سارے نیکیاں ملے. اس کو محبت دو, اس کے ساتھ پیار بانٹو. جو طالب علم ہے, جو مہمان رسول ہے, اس کے ساتھ بھی پیار کرو. جس کا کوئی نہیں دنیا میں اس سے بھی پیار کرو. جو یتیم ہے, جو مسکین ہے, ٹور ہے, اس سے بھی محبت کرو. اگر تم اس سے محبت کرو گے اس بچے کو احساس ہوگا, لگے گا کہ میرے والد کا سایہ میرے پہ آ گیا. یتیم خانے میں جایا کر. یتیم خانے میں جب جاؤ گے نا, کسی کو پیر نہیں ہے, کسی کو آنکھ نہیں ہے, کسی کو زبان نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ پل رہا ہے. اللہ پاک اس کو کھلا رہا ہے, زندگی بہتر ہو رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کرم ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرو. اپنے بچوں سے جب محبت کرو گے تو آپ کو بہت سارا نیکیاں ملے. میں نے دیکھا جو بچے جو ہوتے ہیں, بچے جو ہوتے ہیں, گھر کی شان ہوتی ہے. جب وہ بچے گھر میں اپنے والد کو, اپنی والدین کو جب اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو مسکراہٹ پڑتی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. کیوں کہ میرے نظروں کے سامنے جنت بھی ہے, دروازہ بھی ہے. میرے نظروں کے سامنے جنت بھی ہے اور دروازہ بھی ہے. جب والد اور والدین جب گھر میں سوتے ہیں تو دونوں آگے پیچھے کے درمیان میں بچے بھی بیچ میں سوتے ہیں. کیوں؟ ادھر بھی جنت, ادھر بھی دروازہ, بیچ میں ہم. جنت کے بیچ میں گھر کی چراگاہ. اگر تینوں الگ ہو جائے تو جنت بکھر جائے. جنت کو بکھرنا نہیں ہے, جنت کو ایک ساتھ رکھنا ہے. تو بچے کا جو ممتا ہوتا ہے ماں باپ پہ, والد پہ, وہ کسی میں نہیں ہوتا ہے. بہت بڑا ممتا ہے. ماں تڑپتے. اگر میں اپنی بات کروں, اگر گھر لیٹ سے اگر پہنچوں تو میرے بچے تڑپتے ہیں, میرے ابو کیوں نہیں آئے, میرے ابو کہاں ہے, میرے ابو کہاں ہے, ابھی تک آئے کیوں نہیں, اتنا لیٹ کیوں؟ اس کی کارن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے محبت. کیا ہے؟ یہ ہے محبت. اس لیے بچے جو ہوتے ہیں, بچیاں جو ہوتی ہے, اپنے ابو سے, اپنے والد سے بہت پیار کرتی ہے, بہت پیار کرتی ہے. اس لیے کہ اپنے بچوں کو تربیت دو, اخلاق دو, محبت دو. ہمارے نبی کی سیرت بتاؤ, ہمارے نبی کی اس کو پہچان بتاؤ, ہمارے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت بتائیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کی باتیں سنائیں. اللہ پاک کا نام اس کے کان میں بتائیں, اللہ کا ذکر سنائیں. پہلا کلمہ سے لے کر جتنے کلمہ ہے, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا, چوتھا, پانچواں, جو بھی ہے اس کو کان میں بتائیں. اللہ کا نام بتائیں. اگر آپ اس کو اخلاق, محبت, حضور کی باتیں, اللہ کی باتیں اگر آپ ان کو کان میں بتائیں گے تو وہ بچہ اخلاق مند بنے گا, سیرت مصطفیٰ بنے گا, اخلاق مصطفیٰ بنے گا, اخلاق خدا بنے گا. جب سیرت مصطفیٰ بچہ وہ بنے گا تو اپنی ماں باپ کی ادب کریں گے, اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہیں کریں گے, ادب کریں گے. اگر آپ اس کو حدیث کی باتیں, قرآن کی باتیں, رسول اللہ کی باتیں اگر آپ بتاتے رہیں گے تو آپ کو تب ماں باپ کے جو مقام ہے آپ کو حاصل ہوگی, تو ماں باپ کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا. اس لیے جنت بھی گھر میں ہے اور دروازہ بھی گھر میں ہے. اپنے بچوں کو کیا چاہیے؟
जन्नत चाहिए और उसका दरवाजा भी चाहिए, दोनों मौजूद है घर में। अब जन्नत को हासिल करने के लिए, दरवाजा को खोलने के लिए चाबी भी है, ताला भी है और जन्नत भी है। क्या बस जन्नत को हासिल करने के लिए और दरवाजा खोलने के लिए आपको सिर्फ ये करना काम, अल्लाह की बातें करना है, अपने हुजूर की बातें करना है और अपने माँ बाप की अदब करना है, उसकी हर बात को मानना है, उसको तकलीफ नहीं देंगे। जो बातें वालिद और वालिदैन जो कहते हैं, जो कहती है, उसके बात पर अमल करना है, तो आपको जन्नत मिल जाएगी। जब जन्नत मिलेगा यहाँ भी आसान, आखिरत में भी आसान। जन्नत जन्नते जन्नत, घर में भी जन्नत मिल गया और वहां जाने के बाद वहां भी जन्नत मिल गया, यानी दोनों जगह जन्नत मिल गया। यहाँ भी अल्लाह पाक का प्यार मिल गया, वहां भी रसूलुल्लाह का प्यार मिल गया। यहाँ भी वालिद का प्यार मिल गया और आखिरत में भी वालिद का प्यार मिल गया। यहाँ भी माँ की दुआ असर हो गया, वहां भी माँ का दुआ असर हो गया। ये मकाम है। अपने वालिद और वालिदैन की इज्जत करें। जब इज्जत करेंगे फिर आपकी भी इज्जत होगी। जब आपकी इज्जत होगी तो आपका खुली मजमा में, भरी मजमा में लोग, सभी लोग होंगे, आपका इज्जत बरकरार रहेंगे, आपकी इज्जत हमेशा बरकरार रहेंगे। अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो आपकी भी इज्जत होगी। यह अल्लाह का रसूल का फरमान है। अगर आप किसी को इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप किसी इंसान को इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, वो अरब के तरफ से आपको भी इज्जत मिलेगी।